السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریسنا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، ہماری توقعات کے عین مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سمیر۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو 23 مارچ کی بہت ساری مبارکباد۔ 23 مارچ کو ہم نے پاکستان کے خد و خال نمایاں کیے تھے، قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی لاہور میں منٹو پارک آج کا مینار پاکستان۔ تو پہلے تو قوم کو مبارکباد، اور مسلم لیگ نون کو اور ان کے اتحادیوں کو الیکشن کے التوا کی مبارکباد۔ میرے خیال میں آج ان کے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بالآخر ان کی خواہش کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں، میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے اپریل میں یا کسی بھی صورت ان حکومت نے یہی کوشش کرنی ہے، اللہ کرے کہ اب انہوں نے 8 اکتوبر دیے نا، تو 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کروا پائیں، خیر ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے۔ سپٹمبر میں ان لوگوں نے نگران سیٹ اپ بنانا ہے۔ نگران سیٹ اپ جب آئے گا وفاق میں اور باقی 2 صوبوں میں، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں تو ظاہر ہے انہوں نے پھر 90 دن مانگنے ہیں۔ انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہمیں 90 دن دی جائیں، وقت بہت کم ہے۔ حالانکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کا کام تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو ان کے پاس اب تیاری کے لیے بہت سارا وقت ہے اگر انہوں نے اتنا وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ اب اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے؟ عمران خان صاحب کا رد عمل تو آ گیا، تو وہ اس پہ اب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اس پہ کیا کہتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، آپ کی بہت ساری خدمات ہیں جناب ریاست علی ایوان صاحب کی۔ آپ مطلب پراپرٹی ڈیولپر ہیں، آپ ٹاؤن ڈیولپر ہیں، بہت بڑا بزنس ہے آپ کا۔ ہماری شوبز کی دنیا میں اسٹیج ڈراما کے بے تاج بادشاہ، انہوں نے جتنے بھی ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں انہوں نے ہماری ثقافت کو، ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا جی، لیکن بڑی خدمات ہیں ان کی، سیاسی بھی اور سماجی بھی۔ تو آج کل پی پی 94 سے اس کے کوارڈینیٹر ہیں وہاں پہ، تو ریاست علی ایوان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو جی۔ ملک صاحب، الیکشن کا سب سے پہلے تو 23 مارچ ہے، آپ اس حوالے سے میرا خیال ہے قوم کو پیغام دینا چاہیں گے، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں آج کے میزبان جناب سمیر بیگ صاحب کا اور ادرینا صاحب آپ کا، آپ میرے پرانے محسن ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا۔ میں تھوڑا سا 23 مارچ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہونے جا رہی تھی تو اس وقت بھی چند لوگوں نے اس میں ہرڈل پیدا کی تھی۔ اچھا جی۔ غالباً پنجاب میں اس وقت حکومت تھی شیخ فضل حق کی، کمیونسٹ پارٹی کی۔ بالکل، شیر پنجاب اور شیر بنگال بھی تھے۔ شیر بنگال جو تھے وہ مولوی فضل حق تھے، یہ شیخ فضل حق۔ شیخ فضل حق۔ اب ہوا کیا، میں تھوڑا سا تاریخ کی ورق گردانی کرتا چلوں کہ جب 21 سے 23 مارچ کی پرمیشن مل گئی مسلم لیگ اور دوسری جماعتوں کو جو پاکستان بنانا چاہتی تھی قرارداد منظور کرنے کے لیے یا جلسے کے لیے، تو ایک ہماری اسلامی جماعت ہم کہہ لیں یا لبادے اڑے ہوئے خاک سار علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب، انہوں نے، آپ نے اس میری بات کو اس کنٹیکسٹ میں لینے جو آج کے حالات ہیں، آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ بات کی، تو انہوں نے پرابلم پیدا کرنی شروع کر دی کہ ہم یہ جلسہ نہیں، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ شاید یہ جو اکٹھ ہو رہا ہے یہ کوئی علیحدہ دین کے لوگ ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، علامہ اقبال پہ کیسے کیسے الزامات لگائے گئے۔ تو جب پنجاب گورنمنٹ نے ان کو منع کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا حق ہے، وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ رہی ہیں، لیکن ہوا کیا، انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ اپنے مظاہرے شروع کر دیے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، کچھ پولیس والے مارے گئے، کچھ ان کے بندے مارے گئے۔
حالات کشیدہ ہو گئے کہ یہ پاکستان ہم بڑھنے نہیں دیں گے. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو نہیں بڑھنے دیں گے. اب اللہ کر کے 23 مارچ 1940 آ گیا, قرارداد پاس ہو گئی. اس کا کوئی قوم پہ, مسلمانوں پہ, علیحدہ وطن پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کو جب مسلم لیگ نے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1941 اپریل 1941 میں مسلم لیگ منشور کا حصہ بنایا, لوگوں کو بریف کیا کہ ہم یہ کاز لے کے کیوں چلے ہیں, تو پھر یہ ہماری سمجھ لیں 6 سال کی سٹرگل کے بعد پاکستان مارز وجود میں آ گیا. ہم کہنے کو تو ہم نے ایک خطہ حاصل کر لیا تھا, لیکن پچھلے 1 سال سے ہم جو فیل کر رہے ہیں, جو ملک پاکستان سے ہو رہا ہے, ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم آزاد ابھی نہیں ہو. اب دیکھیں, ایک بندہ آیا ہے جس نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا ہے. میں بھی کئی لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اس میں. اب موسٹلی قوم اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. آج بھی دیکھ لو اس کی پاپولیرٹی اس نعرے پہ, حقیقی آزادی کے نعرے پہ پاپولیرٹی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو میں آج کے دن کی مناسبت سے تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خان صاحب کے اس حقیقی آزادی کے نعرے کا ساتھ بھی دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ملک واقعی حقیقت میں آزاد ہونے جا رہا ہے. اچھا ملک صاحب, الیکشن ملتوی ہو گئے, آپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ فوری الیکشن کروائے دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ملتوی کر دیے ہیں, 8 اکتوبر انہوں نے کہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کا اس پہ رد عمل, آپ کے لیڈر کا تو آگے عمران خان صاحب کا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ناصب اس کو اب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ اپنے الیکشن کمشنر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جب کے پی کے کا گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا تھا, پنجاب کا گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا تھا الیکشن کی, اسمبلیاں ٹوٹ چکی تھی, لا کے مطابق 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. اس وقت آپ کا موقف کیا تھا؟ آپ کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے سکتا, یہ ڈیٹ دے گا یا صدر پاکستان دے گا اگر گورنر نہیں دیتا, یا گورنر دے گا. اب کس قانون کے تحت آپ نے خود ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے؟ یا آپ پہلے غلط بیانی کر رہے تھے, یا اب آپ نے غلط حرکت کی ہے؟ آپ کو 90 دن کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن کروانا پڑیں گے, ادروائز آپ کو آرٹیکل 6 کا جو بھی اس کے اندر ملوث ہے, آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں, جو ہمارے ملک پاکستان کے بڑے بڑے دماغ ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, رضا ربانی صاحب ہیں, لطیف کوسا صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے بابر اوان ہیں, جتنے بھی بڑے دماغ ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن آپ کو کروانا پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ملک صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, عمران خان صاحب نے استعفے لینے تھے پی ڈی ایم سے, لیکن قومی اسمبلی سے خود استعفے دے کے باہر آ گئے. یہ تو استعفے لینے گئے تھے نا, آپ بھی اس کارواں میں شامل تھے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 اسمبلیاں آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں, اور 2 اسمبلیاں ڈیزالو کروا کے آپ کہتے ہیں ان میں الیکشن کرائیں. دونوں میں آپ کی حکومت ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں اور اس کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے پاس تو اقتدار تھا, آپ نے 2 اسمبلیاں کیوں توڑی؟ اگر توڑ دی ہیں تو اب الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں 2 اسمبلیوں کا, پورے ملک کا؟ جب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ سارے ملک کا الیکشن ایک ہی دن ہوگا, تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ اب دیکھیے, پنجاب اسمبلی کے اندر ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے, اس کے اندر ہماری میجارٹی جو ہے نا, جو ہم میجارٹی چاہتے تھے وہ نہیں تھی. ہم کوئی اپنی مرضی کا قانون جو اس ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ نہیں پاس کر سکتے تھے. دوسرا, ہم نے اسمبلیاں اس لیے توڑی کہ جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی اسمبلیاں توڑیں, ہم بھی اپنی اسمبلیاں توڑ کے آپ ایک ہی دفعہ ایک ہی ٹائم پہ الیکشن کرانے پہ رضامند ہے. ہم نے ان کی بات پہ, انہوں نے کب کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں, یہ آپ ان کی رانا ثناءاللہ کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, مریم نواز کی دیکھ لیں, جتنے بھی سے کہتے آ رہے ہیں کہ الیکشن جو میں, اگر آپ کا یہ ادھر نیٹ چل رہا ہے, آپ کا یوٹیوب نکالیں, ان لوگوں کی کلپ دیکھیں. اچھا جی. اب یہ لوگ کیا کہ ان کا موقع بدل گیا, یہ کہتے ہیں ہم نے تو ٹریپ کیا تھا. چلے بھائی, آپ نے ٹریپ کیا تھا, ہم نے توڑ دی. کیا ہم نے غیر قانونی توڑی ہیں؟ قانون کے اندر رہ کے توڑی ہے نا. اگر قانون کے اندر رہ کے توڑی ہے تو قانون ہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. نہیں, آپ کا مطالبہ تو پورے ملک میں الیکشن کا ہے نا, 2 اسمبلیوں کا تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں پورے ملک میں کراؤ. اگر یہ دیکھیں, اگر آپ الیکشن میں نہیں جاتے, آپ اسی حالات میں ملک کو چھوڑ رہے ہیں, تو کون پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کون تعاون کرنے کو تیار ہے؟ ملک کی کل کیسے سیدھی ہوگی؟
کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہمیں ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے. ہم الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے، جو عوام چاہتی ہے وہ یہاں صاحب اقتدار ہو اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ایسے کرے کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے، نہ کہ ایک جگہ پہ سٹک ہو کے رک جائے. اب دیکھیں ہماری معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں کہتا ہوں لوگ ہم 75 سالوں سے اس تسلسل کو توڑ ہی نہیں رہے. ہم ڈے ٹو ڈے ہماری معیشت گر رہی ہے، بجائے ہم ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں شامل ہوتے یا اس کے قریب ترین ہوتے. ہمیں آج تک اپنے کوئی لائن ہی نہیں دے سکے اپنے ملک کو کہ ہم نے چلنا کس ڈگر پہ ہے. کبھی کوئی قانون اپنی مرضی کا لاگو ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ. آپ کو 3.5 پونے 4 سال ملے تو اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل تھا ملک کو ترقی دلوانے کا؟ ہاں، یہ آپ کا حق بنتا تھا آپ سے سوال کرنا. کیا جو 3.5 یا پونے 4 سال عمران خان کو ملے جی اس میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 2% سے 6% نہیں گئی؟ کیا اس بندے نے اس ملک کے لیے نصاب تعلیم ایک نہیں کیا؟ کیا غریبوں کے لیے راشن کارڈ نہیں دیے؟ کیا اس بندے نے میرے اور آپ کے ٹیکس سے ہماری انشورنس صحت کی پالیسی نہیں کی؟ یہی بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. کیا اس نے یہ جو مسافر لوگ ہوتے تھے یا بیگار افراد تھے ان کے لیے خیمے نہیں لگائے؟ کیا غریب آدمی کو اس نے بینیفٹس نہیں دیے، صحت کی سہولتیں نہیں دیے؟ مجھے یہ ایک بات بتائی، عمران خان کے دور سے پہلے آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو وہ پروٹوکول، وہ صفائی، وہ دوائیاں جو فری انہوں نے اویلیبل کی تھی وہ نہیں ملتی تھی. جب خان صاحب کی حکومت آئی، وہ ایک ویژنری لیڈر ہے، اس نے قوم کو ایک لائن دی تھی کہ ہم اس لائن پہ چل کے ترقی کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا اس پہ اعتبار کر رہی تھی. نہیں ملک صاحب، دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ویژنری لیڈر ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنی تشفیع کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ویژنری لیڈر ہیں آپ کے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن 20,000 ارب روپے کا اضافہ کر دیا قرضوں میں. تو کون سا ایسا ویژن تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ذرا پلیز بتائیے گا. سر میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے 45 ارب قرضہ لیا تھا اپنے ٹرنور کے اندر. 27 ارب روپے جو ہے نا، 27 ارب ڈالر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کی قسطوں جو وہ نہیں دے رہے تھے انہوں نے بلاکج میں رکھی ہوئی تھی کہ جب قسط کا ٹائم آتا تھا تو کہہ دیتے کہ جناب اس پہ آپ مارکا بڑھا لے، ہم دے نہیں سکتے. تو خان صاحب نے پچھلی حکومتوں کا قرضہ واپس کیا ہے. تو ملک جب خان صاحب خزانے پہ اس پہ گورنمنٹ پہ آ کے بیٹھے ہیں تو پھر پہلے لوگوں کی جو کارستانیاں تھیں نا وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. اس کی آپ نیت پہ شک نہیں کر سکتے. جس بندے نے اپنی ٹوٹل وراثت، اپنی جائیداد ایک چیریٹی کر دی ہو، اس نے ملک کا پیسہ یا ملک کا ایسے ایسٹ لے کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا تھا. حالات ثابت کر رہے ہیں. اچھا، ایک آخری قومی ایشو پہ سوال ہے اور اس کے بعد میں آپ کے حلقے کی طرف آنا چاہوں گا جہاں پہ آپ لوگ بڑی تیاری کر رہے تھے الیکشن کی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ توشہ خانہ میں گھڑی چوری کا جو آپ پہ الزام ہے، آپ سرنڈر کیوں نہیں کرتے عدالتوں میں؟ عدالتوں پہ اعتماد کیجیے، عدالتیں آپ کو انصاف دیتی ہیں، آپ سرنڈر کریں قانون کے سامنے. یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے اتنے بندے زخمی کروا دیے ہیں، پولیس والے زخمی کر دیے ہیں، سرنڈر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیڈر ڈرتے ہیں گرفتاری سے؟ نہیں، ایک اینگل سے سوچا جائے تو میرا لیڈر نہیں ڈرتا. اچھا، ہم ڈرتے ہیں گرفتاری سے. کارکن ڈرتے ہیں. کارکن ڈرتے ہیں. آپ نے پھر میں کہتا ہوں لیاقت علی خان نے کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے. بالکل ٹھیک. کسی نے اس بات پہ عمل کیا؟ کسی نے اس کو سیکیورٹی دی؟ لیاقت علی قبر میں چلا گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کتاب لکھ دی کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے مارنے لگے. assassinated. پوری کتاب ہے. اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو قتل کیا گیا کہ نہیں کیا؟ چلیے اس کے بعد عدالتی قتل ہے نا، جنہوں نے کیا ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ قتل کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے گرفتاری دی کو واپس آیا. ٹھیک ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ایک امت مسلمہ کا لیڈر محمد مرسی اٹھا تھا، اس کو انہوں نے گرفتار کیا. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی میرا خیال ہے وہ مصر کا، اس کو گرفتار کیا. 2019 میں اس کو قتل کر دیا گیا. وہ واپس آیا. ان حالات میں جب آپ
اب بلاتے ہیں کسی ڈیٹ پہ، کسی عدالت میں بلاتے ہیں، خاص صاحب جاتے ہیں وہاں، ہونا تو یہ چاہیے تو ان کے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو سیکیورٹی دینا چاہیے، نہ کہ وہاں وہ نامعلوم افراد جن کا کوئی بتا نہیں رہا، جن کا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا. ہم نے شہباز گل کی گرفتاری ہوئی، کیا انسانی حقوق ان کو دیے گئے؟ اس کا اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا. وہ تو مریم بھی کہتی ہے نا کہ مجھے نہیں دیے گئے تھے. کیا نہیں دیے گئے تھے؟ وہ کہہ رہی ہے میرے پاس ہسٹری بھی نہیں تھی، میں تو وہ سر نہیں سر اس کو یہ سمجھ لیں اس بقول ان کے کہ اس کو سہولتیں نہیں دی گئی تھی، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں سر، میں کہتا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو سہولتیں نہیں دی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسری پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے آپ تشدد کریں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے ٹارچر کریں ان کو؟ یہ کسی قانون میں نہیں ہے. جو ان کے ساتھ حشر ہوا، کیا قوم یہ چاہے گی کہ عمران خان گرفتاری دے دیں اور ان کو یہ ایسے ٹارچر کریں؟ یہ قوم نہیں چاہتی. مطلب آپ ورکرز نہیں چاہتے؟ ورکر میں کہتا ہوں ورکرز کے علاوہ قوم نہیں چاہتی. بالکل قوم نہیں چاہتی اس وقت. اچھا ملک صاحب، PP 1964 یہ تو مسلم نون کا گڑھ ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں آپ اس قلعے میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں ابھی تو اوورآل پورے شہر کی بات کر رہا ہوں، ضلع گوجرانوالا کی. یہاں سے نون لیگ ہمیشہ کلین سویپ کرتی ہے، پچھلے انتخابات میں بھی کیا 2018 کے. تو آپ نے اس دفعہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ گوجرانوالا میں ایسا ممکن ہے کہ آپ اس قلعے میں شگاف ڈالیں گے مسلم نون کا؟ ادریس صاحب، جو یہ ہے نا کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے. اچھا جی. یہ گڑھ نہیں ہے. اچھا جی. یہ مقتدر حلقوں نے گڑھ بنایا ہے اس کو. اچھا. میں 88 سے شروع کر لیں، 85 سے شروع کر لیں. یہ لوگ اب اس کے پروردہ ہے، سرکردہ ہے، گڑھ بنا کے بیٹھے ہوئے. کہ یہ لوگ ہارے نہیں تھے 85 میں، 88 میں نہیں آ رہے تھے، 93 میں نہیں آ رہے تھے، 2002 میں نہیں آ رہے تھے. تو گڑھ کہاں سے آ گیا؟ اب ہوا کیا؟ 2018 پہ آتا ہوں. ہوا کیا؟ اب ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان سب کی. 15 سے 16 ہزار سے زیادہ کو ووٹ لے کے MP نہیں بنا. 40 سے 50 ہزار سے زیادہ لے کے آج تک کوئی MNA نہیں بنا سٹی شہر گوجرانوالا. 1,05,000 ووٹ، 1,24,000 کیسے ہو گیا؟ جب PTI بام عروج پہ تھی، ایک لہر تھی 2018 کے اندر. اب ہوا کیا کہ جب چوری صدیق جو PTI کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو 90,000 ووٹ پڑ گئے. آپ نے دیکھا جو وہ کہتے ہیں RST سسٹم بیٹھ گیا، وہ رات 10 بجے بیٹھا تھا. وہ صرف سینٹرل پنجاب میں کیوں بیٹھا؟ ٹھیک ہو گیا. رات 10 بجے PTI کے کینڈیڈیٹس کی لیڈ جا رہی تھی. جب وہ 4 گھنٹے کے بعد کھلا تو جب مقتدر حلقوں نے دیکھا کہ عمران خان تو اتنی اکثریت کے ساتھ پنجاب میں اکثریت کے ساتھ آ رہا ہے، سر وہ 30 سیٹیں جو سینٹرل پنجاب سے مینج کر کے دی گئی، اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس خواجہ آصف ہے جو خود اقراری ہے کہ میں نے ان کو فون کیا تھا کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو آپ کو حمایتی ہوں، مجھے کیوں مروا رہے ہو؟ کس کو فون کیا تھا؟ جن کو فون کیا تھا انہوں نے یہ ساری سیٹیں مینج کی تھی. ایک بندہ 50,000 ووٹ لیتا ہے، 40,000 ووٹ لیتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 1.25 ووٹ پہ پہنچ جاتا ہے؟ اور اس کی جماعت کی اتنی ریپو بھی نہیں ہے، اتنی PR بھی نہیں ہے. جس کی PR ہے وہ 90,000 پہ پہنچتا ہے. اب فرق کو اتنا گیپ اتنا بڑھا دیا گیا تھا تاکہ یہ ریٹ پٹیشن میں نہ جا سکے. ادروائز تو سر اچھا آپ کا PP 64 جو ہے وہاں کے آپ کے دوست اور بڑا آپ کا قریبی تعلق ہے جناب SME صاحب وہاں سے؟ جی SME صاحب PTI کے وہ سابق مشیر بھی رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور بڑی خدمات ہیں ان کی گوجرانوالا مسلم نون سے ان کا تعلق تھا. تو آپ PP 64 کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں سے PTI سیٹ نکال پائے گی؟ الحمدللہ میں PP 64 کے حوالے سے آپ سے گزارش کرتا چلوں. ایک تو میں PP 64 میں جناب SME صاحب کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں. جی. ہم نے پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں تقریباً 2 ارب سے اوپر کے کام، ڈیولپمنٹ کے کام حلقے میں کروائے. اچھا، ترقیاتی کام کروائے. اب اس کی مثال میں ایک آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں. میری UC ہے 26، اب وہ نیوز کا نمبر 25 ہے. اچھا جی. آج بھی اس کے اندر 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے کارپوریشن کے اندر، لگانے کے لیے جگہ نہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے کو بہت ڈیولپ کیا ہے. اب یہ کمشنر روڈ کا جو کچا فتومن روڈ ہے وہ دیکھ لیں،
اس کے علاوہ جو جامعہ قاسمیہ والا روڈ ہے، یعنی جتنے میجر روڈ تھے PP 64 میں پڑتے، یہ کالج روڈ جو بچیوں کا کالج والا روڈ ہے سیٹرٹون مارکیٹ کو جاتا ہے، ہم نے الحمدللہ سیوریج، گلیاں، نالیاں، سڑکاں تقریباً ہم نے 95% حلقے کو جو ہے نا وہ فرنش کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری نوکریاں تھیں، اور ایسے امید صاحب کی شخصیت کا آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ان کو 40-45 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، نیک نیت اور نیک سیرت انسان ہے۔ ان پہ کرپشن کا الزام تو لگا تھا، اور نئے میں کیسز تھے ان کے؟ نہیں، وہاں سے وہ الحمدللہ جن لوگوں نے لگائے تھے نا وہ خود اب شرمندہ پھر رہے ہیں، اور وہ بڑے انشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے وہاں سے نکلے۔ اچھا جی، آپ بتا رہے تھے کہ ترقیاتی کام کرائے ہیں اپنے ہم حلقے کے بچوں کو، جو نوکریاں ہیں وہ ملی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نظریاتی بندے ایسے امیر صاحب، انہوں نے جب یہ ٹکٹوں کا معاملہ چل رہا تھا نا تو انہوں نے سب چیئرمین کو بلا کے ایک بات کی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ گرویدہ اور ان کے نزدیک کر دیا کہ یار میں خان کے ویژن کے ساتھ ہوں، میں ٹکٹ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر خان مجھے ٹکٹ دیتا ہے تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا، اگر خان مجھے ٹکٹ نہیں دیتا تو پھر بھی میں PTI کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں نہ، مجھے جب میں PTI میں آیا تھا تو میں صرف ایک نعرے کے ساتھ آیا تھا، کوئی عمران خان میرے گھر آ کے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ میں نے نون لیگ کے اندر رہ کے کرپشن کیا، نہ PTI کے اندر رہ کے۔ ملک صاحب میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے، میں حیران رہ گیا، آپ کہتے ہیں کہ PP 64 میں ہم نے سارے ترقیاتی کام کر لیے اب، اور آپ اپنی UC کا کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گجرانوالہ مسائل کا گڑھ ہے، یہاں پہ تو سیوریج کا صاف پانی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، سیوریج کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلقے کے لیے UC جو ہے 25 اب، اس کے لیے 1 کروڑ روپے ابھی بھی کارپوریشن کے پاس فنڈز اور لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا ہوں، تو اگلے 5 سال کے لیے جو آپ جا رہے ہیں انتخابات میں، اب کرنے کا تو کوئی کام ہے نہیں ڈیولپمنٹ کا، تو آپ کیا کریں گے لوگوں کے لیے؟ کیا ڈائریکشن ہے لوگوں کے لیے؟ سر ڈیولپمنٹ کے کام کبھی رکتے نہیں۔ اچھا جی، ایک سیوریج لائن ہے نا، اس کی میعاد میکسیمم 20 سے 25 سال ہوتی ہے، میں بھی اگلے 5 سال میں جو پہلے لائنیں ڈلی ہوئی ہیں وہ نکارا ہو جائیں، وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ گلیاں جو ہیں وہ اس کے لیے اس کا لیول کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ تو چلتی رہتی ہے، ڈیولپمنٹ تو نہیں رکتی۔ دوسرا، ہم الیکشن کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ عوام کی خدمت کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔ کرپشن نہ ہمارا ماٹو رہا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی ہے، نہ ہمارے لیڈر کا یہ ویژن ہے، اور ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ آخر کسی نے تو لڑنا ہے نا، تو کیوں نہ وہ بندہ لڑے جس کی نیت بھی ٹھیک ہے اور کرنے کا کچھ جذبہ بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی خوشائن بات ہے، آپ نے کہا کہ آپ کے دوست، آپ کے لیڈر جو ہیں ایسے حمید صاحب، وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ PTI کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ ان کا بیک ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ مسلم لیگ نون نے بہت دیا، وہ 4-5 مرتبہ وہ MPA بھی رہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، پھر مشیر بھی رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، تو وہ تو وہاں نہیں ٹکے تھے۔ تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹکے رہیں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر انہیں ٹکٹ نہیں بھی دیا جاتا تو؟ ادریس صاحب، جب SMA صاحب نے مسلم لیگ نون چھوڑی تھی نا، جی تو اقتدار کے وقت چھوڑی تھی، چیئرمین ٹاسک فورس سے، کسی مقصد، اس وقت تو PTI اس حالت میں تو نہیں تھی۔ بالکل ایسی ہے، ایسے جو PTI آج عروج حاصل کیے ہوئے، کیا 2011 میں تھا اس کے اوپر عروج؟ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے گورنمنٹ چھوڑی، چیئرمین ٹاسک فورس سے جب انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ مشیر کے لیول کا ہوتا تھا ان کا، وزیر کے لیول کا، وزیر کے لیول کا تھا، پورے پنجاب میں ایک ہی ٹاسک فورس کی جس کے وہ چیئرمین تھے۔ یہ MP MNA کو تو سال میں یہ سمجھ لیں 2-4 کروڑ روپیہ فنڈ ملتا ہے، وہ ان کو 20 ارب روپیہ فنڈ ملا تھا جس کو وہ چلا رہے تھے۔ بالکل۔ اب جو بندہ اقتدار چھوڑ کے آتا ہے، اگر اس کے اندر کچھ کرنے کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی ہے جو محب وطن ہے، اس لیڈر نے مجھے یہ کال دی ہے کہ یہ آپ پاکستان کی بہتری کی خاطر میرے ساتھ جوائن کرو، مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس نعرے پہ جوائن کیا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اس آن دی بہاف آف جناب SMA صاحب میں گارنٹی کرتا ہوں وہ کسی صورت میں PTI اور عمران خان کو نہیں چھوڑیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا ملک صاحب، ایک سوال ہے SMA صاحب کے حوالے سے، وہ ہمارے PHA کے چیئرمین رہے گجرانوالہ کے، تو PHA کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، آپ کے علم میں ہو اگر SMA صاحب کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب سے یہ PTI کی گورنمنٹ آئی تھی نا،
یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں PHA کا، ان کا صرف اور صرف ذریعہ آمدن تھا یہ جو ایڈورٹیزمنٹ بورڈ ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی مشکل سے ان کی تنخواہیں پوری ہوتی تھی اسٹاف کی۔ گورنمنٹ آف پنجاب یہ بدقسمتی سمجھ لیں گجرانوالہ کی PHA کی کہ انہوں نے 4 سال میں کوئی فنڈز ہی، اچھا جی، جو ریزرو میں تھے تو ماشاءاللہ، جو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جو باپ بیٹھے ہوئے تھے وہ مقروض کر کے اس ادارے کو گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دفتر بھی چھوڑنا پڑا، یہ جو سامنے GT روڈ پہ تھا، یہاں سے وہ پھر پارک کے اندر شفٹ ہو گئے، ایک چھوٹا سا دفتر ہے جس کے اندر اب مالی مشکلات اتنی تھی کہ میرا خیال ہے وہ جس حد تک کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ اچھا، آپ آخر میں، پروگرام کے آخر میں 23 مارچ بھی ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کارکنوں کو، PP 64 کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے کارکنوں کو؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان بھی کر دیا اور وہ مینار پاکستان پر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ذرا۔ میں تمام پاکستانی قوم کو اور اپنے PTI ورکرز کو گزارش کروں گا کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، جہاں کہیں آپ غلط، جھوٹ اور غلط بیانی دیکھیں وہاں اپنے قدم پیچھے کر لیں۔ قومیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے سے ترقی کرتی ہیں، نہ کہ غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ مل کے۔ سمیر، آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے؟ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔